من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوبات، خطبات اور حکمات کثار پر مشتمل اس مجموعے سے امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کے حکمرانوں کا محاسبہ پہلے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان حکمرانوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ جن کی مدح و ستائش امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس میں ہم نے پہلے عمر بن ابی سلمہ مخزومی، جو کہ جناب ام سلمہ کے سب سے بڑے فرزند تھے، اور بحرین کی حکومت امام علی علیہ السلام نے ان کے سپورٹ کی تھی، ان کا ہم نے مطالعہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے ان کی مدح و ستائش کی، اور ان کی جگہ پہ نعمان بن عجلان زرقی کو رکھا تو اس نے اس میں خیانت کی اور اس کی امام نے شدید مذمت کی۔ دوسری جو شخصیت جن کا ہم نے قدر تفصیلی مطالعہ کیا وہ جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان کے بارے میں مختلف احادیث اور روایات بیان کی، اور ان کی شخصیت کو ہم نے نہج البلاغہ کے تناظر میں مطالعہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کی حکومت پہلے محمد بن ابی حذیفہ کے سپرد کی، اور اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ کے، اور پھر محمد بن ابی بکر کے۔ محمد بن ابی بکر کو ہٹا کے امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو حکومت دی تھی، لیکن جناب مالک اشتر مصر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور راستے میں شہید کر دیے گئے۔ آج ہم جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کو مطالعہ کریں گے کہ نہج البلاغہ میں 6 یا 7 جگہوں پہ جناب مالک اشتر کا تذکرہ آیا ہے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے کہ پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے کہ 270 سے 280 کے درمیان خطبات ہیں، اور دوسرا حصہ مکتوبات پر مشتمل ہے کہ 70 سے 80 کے درمیان مکتوبات اس میں موجود ہیں، اور تیسرا حصہ حکمات قصار میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات جو جناب مالک اشتر کے بارے میں نہج البلاغہ میں وارد ہوئے ہیں وہ اکثر اور بیشتر مکتوبات اور حکمات قصار میں ہیں، بلکہ زیادہ تر مکتوبات ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکتوبات میں امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے طویل اپنا جو مکتوب جو ہم تک پہنچا ہے، ممکن ہے اس سے طویل ہو لیکن ہم تک اس کی رسائی حاصل نہیں ہوئی، جو ہم تک پہنچا ہے وہ سب سے طویل مکتوب جناب مالک اشتر کو لکھا، جسے عہد نامہ مالک اشتر کہا جاتا ہے، کیونکہ عہد نامہ سے متعدد مکتوب عہد نامہ کے نام سے نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ جیسے گزشتہ دروس میں آپ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو لکھے ہوئے خط کو ملاحظہ کیا، وہ بھی عہد نامہ ہی کے نام سے موجود ہے۔ عہد نامہ سے یہاں پہ مراد امام علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت چلانے کے لیے جو تجاویز تھیں اور جو امام علی علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی تھی کتابی صورت میں، اس کو عہد نامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَإِلَّا عہد نامہ سے حقیقتاً مراد تو ایک عہد و پیمان ہے، لیکن جہاں پہ عہد و پیمان بھی معنی مقصود ہے، لیکن خصوصاً کن مکتوبات کو عہد نامہ نہج البلاغہ میں قرار دیا گیا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے خصوصی رہنمائی کے لیے اور خصوصی ہدایت کے لیے کہ حاکم کس طرح سے حکومت کرے، حاکم کو حکومت اور سیاست کے طریقے بیان کرنے اور اس میں رہنمائی کرنے کے لیے جو امام نے مکتوبات تحریر کیے وہ عہد نامہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام متعدد قسم کے مکتوبات لکھا کرتے تھے، مثلا فوج کے سربراہوں کے نام، عاملین کے نام، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والوں کے نام، مختلف مکتوبات ہیں۔
ان مکتوبات میں سے جو حاکموں کو امام نے سیاست بیان کرتے ہوئے اور سیاسی اصول جس میں ذکر کیے گئے ہیں اس کو عہد نامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کا سب سے طویل ترین مکتوب، سب سے طویل ترین خطبہ قاصعہ ہے، قاف الف صاد عین گولتے قاصعہ، اور سب سے طویل مکتوب یہی عہد نامہ ہے کہ جو مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے لکھا، اور وہ مکتوب جو ہے وہ ہم تک پہنچا اور نہج البلاغہ میں اسے نقل کیا گیا۔ اس مکتوب کے الگ سے اہل سنت بھی چھاپتے ہیں، مثلا جماعت اسلامی کئی دفعہ اسے چھاپ چکی ہے، اس کا تذکرہ اہل سنت کتب میں بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کے مطالب اس قدر خوبصورت، دقیق اور وسیع تر ہیں کہ اس کو اگرچہ اہل سنت علم رجال کے مطابق ممکن ہے کہ جو نہج البلاغہ میں مکتوب وارد ہوا ہے اس کی سندیں ان کے پاس موجود نہ ہوں، لیکن اس کے اپنے مطالب جو اس عہد نامہ میں مذکور مطالب ہیں، سیاسی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، یا توحید کے اور دین اسلام کے دقیق ترین تعلیمات اس میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے اس نے ہر کس و ناقص کو اپنی طرف توجہ اپنی طرف مبذول کی، اور اس کا اہتمام بھی مسلمان تمام فرقہ جات نے اپنے طور پہ کیا، اور اس کو وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ جناب مالک اشتر کی نہج البلاغہ کے دامن میں اگر ہم دیکھیں تو شہرت کی بنیادی وجوہات چند چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بالاتر چیز امیر المومنین علیہ السلام کی انتہائی شدت کے ساتھ اطاعت ہے، یعنی انشاءاللہ ابھی ہم وارد ہوتے ہیں ان کی شخصیت پہ، لیکن ابھی نہج البلاغہ کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ جو بیانات نہج البلاغہ سے ہمیں جناب مالک اشتر کے بارے میں ملتے ہیں اس میں کون سے اوصاف ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالی آج ہم مکتوب نمبر 13 پڑھیں گے۔ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ ان کی نہج البلاغہ ترجمے کے مطابق مکتوب نمبر 13 کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس مکتوب نمبر 13 میں چند امام علی علیہ السلام نے اوصاف جناب مالک اشتر کے شمار کی ہیں۔ ان اوصاف میں یعنی جن کی وجہ سے جناب مالک اشتر کی اہمیت امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں بہت بلند تھی، ان اوصاف میں سب سے بالاتر وصف وہ اطاعت ہے۔ دوسرا وصف جو ہمیں دکھائی دیتا ہے انہی بیانات میں جو نہج البلاغہ میں وارد ہوئے ہیں وہ ان کی بصیرت ہے، باشعور اور بابصیرت تھے کہ اس کمال بصیرت کی نظیر ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ تیسرا وصف جو مالک اشتر کا ہمیں نہج البلاغہ کے دامن میں نظر آتا ہے وہ ان کا دین اسلام کے لیے انتہائی ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے، اور اس دین کے پرچم کے لیے یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے جناب مالک اشتر کا شدت دکھانا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی وصف جسے ہم نے پہلے سابقہ دروس میں ناصحین یا نصیحت کرنے والوں سے تعبیر کیا، یعنی اردو میں نصیحت واعظ کو کہتے ہیں، کسی کو کچھ بیان کرنا، لیکن عربی زبان میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو اپنے پوری کی پوری طاقت اور وجود کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ جناب مالک اشتر کی یہ ایک ہمارے سامنے نہج البلاغہ کے دامن میں کلی طور پہ چند معلومات آئیں۔ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 بصیرت، اور نمبر 3 دینداری میں شدت، انتہائی شدید طور پہ ان کے دینداری کا مادہ ان کے وجود میں پایا جاتا تھا۔ آئیں اب ہم پہلے جانتے ہیں ان کی شخصیت کو، آہستہ آہستہ پھر نہج البلاغہ کے جن حصوں میں جناب مالک اشتر کا تذکرہ ہے ہم سب کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ عہد نامہ میں ہمارے لیے کچھ طولانیت اس میں ہمیں دکھائی دے اور طولانی دروس قدرے بن جائیں، کیونکہ مالک اشتر کو لکھا جانے والا خط کاملاً سیاسی پہلو رکھتا ہے اور سیاسی عکاسی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ جناب مالک اشتر کا ابتدائی تعارف۔ جناب مالک اشتر کا حقیقت میں تعلق مزحج قبیلے سے تھا۔ مزحج ایک قبیلہ ہے جو یمن میں رہا کرتا تھا، میم ذال ح جیم مزحج۔ یہ مزحج وہی قبیلہ ہے کہ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں،
اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل ان کے اپنے ہی گھر میں ٹھہرانے والے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اولین شہداء میں سے ایک شہید کا نام ہانی بن عروہ ہے۔ جناب ہانی بن عروہ کا تعلق بھی اسی مزحج قبیلے سے تھا۔ مزحج ایک بڑا قبیلہ ہے جو یمن میں رہا کرتا تھا، اور قدیم زمانے سے جو یمن کے قدیم قبائل ہیں ان میں سے ایک قبیلہ مزحج ہے۔ یمن کے قبائل کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اتنا وسیع موضوع ہے یمن کے قبائل کہ وہ اہمیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پورے عرب میں پھیلے، حتیٰ کہ کوفہ، بصرہ، یہاں تک کہ ایران میں بھی آئے۔ مثلا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی یمن ہی سے تھا۔ تو یمن کا ایک بہت بڑا کردار ہے، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک بہت بڑا کردار موجود رہا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جن خطوں میں انتہائی نرم گوشہ پایا جاتا تھا ان میں سے ایک یمن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یمن وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے حمایتی اکثر موجود تھے۔ مزحج قبیلے کی ایک شاخ ہے نخعی، نون خ عین چھوٹی ہے، نخعی۔ مزحج قبیلے کی ایک شاخ نخعی ہے۔ اس نخعی قبیلے سے جناب مالک اشتر کا تعلق تھا۔ جناب مالک اشتر کے جو نسب وارد ہوا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مزحج قبیلے پہ ختم ہوتا ہے، اور نخعی قبیلے سے ان کا تعلق ہے جو کہ مزحج کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ ان کا جو نام وارد ہوا ہے وہ نام میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس نام کو کیونکہ ہمارے ہاں آپ پہلے اس بات کو پہلے ہی نوٹ کر لیں کہ جناب مالک اشتر کے اکثر بیشتر حالات زندگی ہم تک نہیں پہنچے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تقریباً ایک تخمینہ لگایا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان ان کی عمر مبارک تھی جب وہ شہید ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سب سے نمایاں ترین ہستی ہیں اور سب سے قابل ترین اور باکمال شخصیت ہیں، اس کے باوجود ان کی اکثر بیشتر زندگی کی معلومات شیعہ سنی دونوں کتب میں نہیں آئیں۔ حتیٰ کہ جو مکتب تشیع کی کتب رجال ہیں ان میں جناب مالک اشتر کا بہت قلیل تذکرہ آیا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر، صرف ایک نام کی حد تک وارد ہوا ہے، اور وہ بھی قدیمی کتابوں میں نہیں ہے، بعد کی متاخر علم رجال کی کتابوں میں۔ یعنی مالک اشتر کب پیدا ہوئے، کس جگہ وہ پروان چڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت مضبوط ذرائع سے باتیں نہیں آئیں۔ لیکن مالک اشتر کے چونکہ ان کے زیادہ تر کتابوں میں حالات خلیفہ سوم کے دور کے اور امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے وارد ہوئے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھی اس 5 سالہ دور میں 37 ہجری کو شہید ہو گئے۔ 3 سال انہوں نے گویا کہ گزارے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، اور ان 3 سالوں میں جنگیں ہی جنگیں ہیں، اس لیے سب سے زیادہ مالک اشتر کے واقعات جنگوں کے واقعات ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جائیں تو جنگ کے ہی واقعات ملیں گے، رجال کی کتابوں میں جائیں ادھر بھی جنگ کے واقعات ملیں گے، حدیثوں کی طرف آ جائیں تو حدیثوں میں اکا دکا حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں جناب مالک اشتر سے، لیکن عموماً امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ہونے والی جنگیں ان میں ان کا کردار سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے ان کا کردار کیا ہے، چند واقعات ہیں خلیفہ سوم کے دور کے۔ اس سے پہلے اگر آ جائیں خلیفہ دوم کے دور کا بس ایک واقعہ ہمارے پاس ہے، اور وہ جنگ یرموک کا ہے، کہ ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کچھ حالات ذکر کیے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ خلیفہ دوم کے دور سے پہلے مالک اشتر اور ان کی زندگی کیا تھی وہ کسی بھی کتاب میں وارد نہیں ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جا سکتا ہے یہ کہ جناب مالک اشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہوئے اور یمن میں ہی شاید زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور جب 10-11 سال کی عمر ہوئی تو تب وہ ان کا مدینہ آنا ہوا، اور 10-11 سال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تب رحلت ہو چکی تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے لہو ادراکن۔ ان دو لفظوں میں فرق ہے، ایک دفعہ کہا جاتا ہے ادراک یہ رجال کی،
اصطلاحات ہیں علم رجال کی، ادراک اور صحبتن۔ اگر کلمہ صحبتن آئے تو اس کا مطلب ہے صحابی بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور رسول اللہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، اور پھر اسلام کے اوپر ہی خاتمہ ہوا، اس کو کہتے ہیں صحبتن۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یہ تو یقیناً زمانہ پایا، لیکن آیا رسول اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی، تو اگر نہیں کی یہ ثابت ہو جائے یا شک کا عالم ہو تو صحابی ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اسے کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ ادراکن۔ اس لیے جناب مالک اشتر کے بارے میں اکثر بعض اہل سنت نے بھی یہ تحریر کیا ہے، اور ہمارے کتب تشیع میں بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ضرور پایا ہے، یعنی بچپنے میں ادھر پیدا ہوئے جناب مالک اشتر، یا ممکن ہے کہ 10 سال سے اوپر عمر ہو، یہ بھی تخمینہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ مالک اشتر بڑھاپے میں تھے، اس لیے علماء نے اس بات کی طرف زیادہ قوی رجحان رکھا ہے اور احتمال قوی دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب مالک اشتر جوان تھے، مثلا 16 یا 18 سال کے ایک جوان تھے، لیکن چونکہ یمن یا دور علاقوں میں رہتے تھے اور وہاں سے ان کا مدینہ آنا نہیں ہوا، اس لیے اس دور میں انہوں نے جنگوں میں بھی کسی خاص حصہ نہیں لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی محروم رہے۔ اور اسی وقت دوسرا احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، لیکن پھر واپس چلے گئے، اور بہت سارے افراد تاریخ میں ایسے ہیں کہ جن کے حالات قلم بند نہیں ہو سکے، کیونکہ سارے صحابیوں کے نام تو نہیں لکھے جا سکے، ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے بارے میں حالات اور یا ان کا صحابی ہونے کو رقم نہیں کیا جا سکا، تو اس میں یہ احتمال دیا جاتا ہے جناب مالک اشتر کا بھی شمار انہی افراد میں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور واپس تشریف لے گئے، یا ان کے مختلف جنگوں میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے کوئی اسباب ایسے بنے کہ وہ جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے، جیسے جناب اویس قرانی تھے، تو ان اسباب کی بنیاد پہ ان کا تذکرہ کتب میں وارد نہیں ہوا، کیونکہ یہ مسلمات میں سے شیعہ سنی کتب اور تاریخ میں کہ مالک اشتر بڑھاپے میں شہید ہوئے، یعنی 60 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، یا سفید ریش تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے تو 37 ہجری میں 37 سال کا ایک جوان ہونا چاہیے، تو اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور میں وہ بڑے تھے، بچے نہیں تھے، جیسے بعض اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت رسول اللہ کے دور میں ہوئی۔ تو اگر ہم دقت کریں تو یہ بات ہمیں زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جنگوں کے حالات تو ہم تک آئے۔ اگر وہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد اگر ان کی ولادت ہوتی تو 37 ہجری کو ان کی شہادت ہے، تو 37 سال کے ہوتے اگر 1 ہجری کو بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو پھر بھی 10 سال پہلے مثلاً پیدا ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تب مالک اشتر 20 سال کے تھے، تو تب بھی یہ کتنے 38 سال 37-38 سال بنتے ہیں۔ 37-38 سال کی عمر میں بھی یعنی 47 اور 48 سال بنتے ہیں۔ 47 یا 48 سال یعنی 48 ایئرز، اس میں بھی ایک شخص بوڑھا نہیں نظر آتا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مالک اشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوب جوانی کے عالم میں تھے، اس لیے نبی امام علی علیہ السلام کے دور میں پہنچ کے ان کے اوپر ایک نو بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اب وہ کون سی عمر ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، کیونکہ ہمارے پاس اگرچہ ان کی ولادت اور ان کی ابتدائی جوانی کی معلومات نہیں ہیں، لیکن ان کے جو آخری زندگی کے معلومات ہم تک پہنچی ہیں، اور بڑھاپے کی، کیونکہ ان کے بچے بھی ماشاءاللہ تھے اور زوجہ بھی تھی، کنبہ ان کا موجود تھا، اور سفید ریش بھی تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کم سے کم 20-22 سال کے جوان تھے، لیکن یمن میں رہنے کی وجہ سے یا کسی اور بنا پہ، جیسے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نہیں کر سکے اور نہیں اس جگہ پہنچ سکے، اس طرح ان میں سے ایک مالک اشتر بھی ہیں۔ آئے اب ہم کتابوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اہل سنت کتب میں قدر تفصیل سے جناب مالک اشتر کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ اہل سنت کی رجال کی کتابوں میں ایک نامور کتاب ذہبی کی سیر الاعلام النبلاء ہے۔ ذہبی اہل سنت میں
8ویں صدی ہجری کے مایہ ناز عالم رجال ہیں اور اہل سنت میں ان کی بہت قدر و قیمت پائی جاتی ہے۔ ذہبی نے کئی کتابیں لکھی علم رجال کے اوپر، الکاشف ہے، تاریخ الاسلام ہے، یا اسی طریقے سے سیر الاعلام النبلاء ہے، اور یہ 2 کتابیں ذہبی کی بہت معروف ہیں، تاریخ الاسلام اور سیر الاعلام النبلاء۔ آپ کے سامنے جو حالات زندگی ابھی میں مالک اشتر کے پیش کر رہا ہوں وہ طبقات الکبریٰ ابن سعد کی ہے، 3 صدی ہجری کے معروف ترین مورخ ہیں، اور ذہبی جو کہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں رقم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابن سعد نے ذکر کیا ہے، اور جو ابن سعد نے لکھا ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں مالک اشتر کا نام اسی کتاب سے لیا گیا ہے، کیونکہ سب سے قدیمی کتاب جس میں جناب مالک اشتر کا نام پورا قبیلے سمیت وارد ہوا ہے وہ طبقات الکبریٰ ہے ابن سعد کی۔ اس میں ذکر کرتے ہیں ابن سعد کہ اسمہ مالک بن حارث بن عبد یاغوث بن مسلمہ بن ربیعہ بن حارث بن جزیمہ بن سعد بن مالک بن نخع، یعنی نخعی قبیلے تک انہوں نے وہ جو شخص تھا جس سے نخعی پورا کا پورا قبیلہ موسوم ہوا اس تک پہنچایا، یعنی مالک نام تھا ان کا، اور حارث ان کے والد کا نام ہے، اور عبد یاغوث ان کے دادا کا نام ہے، اور پھر مثلا پردادا مسلمہ ہیں اور ان کے والد ربیعہ، پھر اس سے حارث، پھر جزیمہ، پھر سعد بن مالک بن نخع۔ تو ابتدائی طور پہ ہم 3 لفظوں کو ہی مد نظر رکھیں بہتر ہے۔ مالک، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حارث، مالک بن حارث نخعی کے نام سے زیادہ معروف ہیں، مالک بن حارث نخعی، اور من مذحج، مذحج قبیلے سے ہے۔ نخعی، مذحج کے کئی قبائل تھے، ان قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام کیا ہے؟ نخعی۔ اچھا، یہاں تک تو ان کے نام کا تذکرہ وارد ہو گیا۔ یہی نام شیعہ کتب میں پھر آیا، جس بھی شیعہ کتاب میں آپ دیکھیں جناب مالک اشتر کا نام وہ در حقیقت اسی کتاب سے لیا گیا ہے، ابن سعد کی طبقات الکبریٰ سے لیا گیا ہے۔ مالک بن حارث تو ایک معروف نام ہے، تاریخی کتب میں ہی بہت کثرت سے مالک بن حارث کی حد تک وارد ہوا ہے۔ اہل سنت کتب میں جناب مالک اشتر سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت کی طرف اسی طبقات کبریٰ میں ذکر ہوا، رواب عن خالد بن ولید، خالد بن ولید سے ایک روایت نقل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں ممکن ہوا تو پڑھیں گے بھی۔ اور وہ کیا روایت نقل ہوئی ہے؟ انہ کان یضرب الناس علی الصلاۃ بعد العصر، نماز عصر کے بعد خالد بن ولید نماز کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے مارا کرتے تھے، یعنی مار مار کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایسی کوئی ہمارے پاس سنت یا روایت، حتیٰ کہ اہل سنت کتب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ نے نماز کے لیے لوگوں کو مار مار کے نماز کی طرف لایا جائے۔ اصل میں یہ ایک روایت ہے، صحیح سند روایت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی، کہ خالد بن ولید اور جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ نے ان کو بھیجا، تو اس سفر میں مسلسل گالیاں دیں خالد بن ولید نے جناب عمار بن یاسر کو، تو بڑے نالاں، حزین، غمگین رسول اللہ کے پاس واپس آئے۔ تو جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو ضبط نہیں ہو سکا، اور جو ان کو وہاں پہ اپنی ذلت اٹھانے پڑی اس کی بنیاد پہ رو پڑے رسول اللہ کے سامنے اور شکایت کی خالد بن ولید کی۔ تو رسول اللہ نے خالد بن ولید کو بلایا، یہ اہل سنت میں صحیح سند روایت سے وارد ہوا ہے کہ خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ عمار کو لا تسب عمارا، عمار کو گالیاں مت دیا کرو، کیونکہ جو عمار کو گالیاں دیتا ہے یسبہ اللہ، اللہ اس کو لعن طعن کرتا ہے، اور جو عمار سے دشمنی رکھتا ہے ابغضہ اللہ، اللہ اس سے بغض اور کینہ اور دشمنی رکھتا ہے۔ اور یہ پھر معروف، کیونکہ عمار کو رسول اللہ نے بہت قیمت اور اہمیت دی۔ ایک تو وہ تمام آج بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں روایت ہے کہ جس نے عمار جو ہے وہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی
عمار جو ہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ باقی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اہل سنت کتب میں صحیح طرق سے آئی ہیں۔ اسی طرح یہ روایت بھی صحیح طرق سے آئی ہے، لیکن اپنی جگہ تجزیہ تحلیل کے ساتھ ہم پورا واقعہ انشاءاللہ پڑھیں گے، تاکہ ہم یعنی ممکن ہے اگلا درس ہم اس کے اوپر پڑھیں کہ جناب مالک اشتر سے کون کون سی روایات وارد ہوئی ہیں شیعہ سنی کتب میں، تو ان روایات کا انشاءاللہ ایک حد تک جائزہ ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے لیں گے۔ بہرحال اس کی طرف اشارہ طبقات نے کیا کہ اسی واقعے کا یہ حصہ ہے، یہ جو عمار جناب عمار والا واقعہ ہے اسی واقعے کا یہ حصہ ہے کہ خالد بن ولید نماز کے لیے ظہر کے بعد عصر کے بعد انہیں مار مار کے نماز پہ آمادہ کر رہے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَكَانَ الْأَشْتَرُ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے اشتر تھے، وَشَهِدَ مَعَهُ الْجَمَلْ وَالصِّفِّينَ، اور امام علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں رہے۔ جنگ نہروان سے پہلے ہی شہید ہو گئے تو جنگ نہروان میں موجود نہیں تھے۔ وَمَشَاهِدَهُ كُلَّهَا، اور تمام ان جگہوں کے اوپر وہ حاضر رہے۔ وَوَاللَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مصر، مصر کی تولیت اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو دی۔ فخرج الیہا، اور وہ پھر مصر کی طرف نکلے۔ فلما کان بالعریش، جسے قلزم بھی کہتے ہیں یا قلزم بھی کہتے ہیں، جب عریش کے مقام پر یا قلزم کی جگہ پر پہنچے، شربا شربتا عسل، تو شہد کا ایک انہوں نے پانی پیا، فماتا، اور اس سے وہ پھر شہید ہو گئے۔ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں جو لکھا ہے وہ اس سے کچھ تفصیلی ہے، یعنی یہ دو کتابوں پہ ہی ہم اکتفا کریں گے، اہل سنت کے رجال سے، اور پھر انشاءاللہ نہج البلاغہ کی طرف اور مکتب تشیع میں جو امور وارد ہوئے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یمن سے ایک شخصیت اٹھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو جوانی کی عمر میں اس نے پایا، اور خلیفہ دوم کے دور میں جنگ یرموک میں شرکت کی، خلیفہ سوم کے دور میں سب سے زیادہ لوگوں کو خلیفہ سوم کے خلاف ابھارنے والے مالک اشتر تھے۔ یہ وہ سبب بنتا ہے کہ بعض اہل سنت نے شدید تنقید کی ہے۔ البتہ مالک اشتر کا خلیفہ سوم کے خلاف ابھارنا یہ کوئی بلا وجہ نہیں تھا، ان کے پاس اس کی کئی وجوہات موجود تھیں، اس لیے انشاءاللہ بھی ہم آگے چلیں گے تو پڑھیں گے امیر المومنین علیہ السلام ان کے پاس یہ افراد آتے تو امام ان کو منع فرماتے تھے، اور پھر وہ آگے سے پھر مختلف امور اور حوادث ذکر کرتے، اور امام علی علیہ السلام پھر خلیفہ سوم کے پاس تشریف لے جاتے، اور اس طرح کے مسائل موجود ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اپنی جگہ پہ دیکھیں گے۔ ذہبی نے جو نقل کیا ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ اہل سنت میں اکثر بیشتر نے مالک اشتر کو، کیونکہ رجال میں تو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے، اور رجال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی فضائل کیا ہیں، اس کی کمالات کیا ہیں۔ اور علم رجال میں شیعہ ہوں علم رجال یا سنی علم رجال ہو، علم رجال کی کتابوں سے جب بھی آپ کسی کی شخصیت کو پیش کریں گے تو اس میں مد نظر اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کی عدالت اور وثاقت کو ثابت کیا جائے تاکہ اس سے حدیث لی جا سکے، یا اس کے ضعیف ہونے کو ثابت کیا جائے اور جرح کو ثابت کیا جائے تاکہ اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں مختار ثقفی، ان کا جب تذکرہ علم رجال کی کتب سے کیا جاتا ہے تو بعض سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضائل ہیں، نہیں، اس میں صرف جو ہمارے علماء نے حکم لگایا ہے وہ ان کے ضعیف ہونے یا ثقہ ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا ہے، اور ہمارے علماء کے درمیان تقریباً اکثر بیشتر کے درمیان مختار ثقفی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں حدیث بیان کرنے میں۔ بعض نے توقف کیا جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ دونوں طرح کی روایات ہیں جناب مختار کے بارے میں، لیکن مالک اشتر کے بارے میں آئیں اہل سنت میں دیکھیں، شیعہ کتب میں تو واضح ہے، اگرچہ ہمارے علم رجال میں متاخر علم رجال میں ان کا تذکرہ وارد ہوا، لیکن ان کے بارے میں جو تاریخی حقائق ہیں اس کی بنیاد پہ ہمارے تمام علماء متفق ہیں ان کی جلالت اور عظمت کے، کیونکہ وہ جو ان کی شہرت ہے اور سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے، تمام اہل اسلام میں ان کی جو شہرت ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبرہ اور منزہ ہیں کہ علم رجال میں ان کی توثیق اور عدالت کے لیے چھان بین کی جائے، اس کی خاص ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اہل سنت کتب میں اس کی احتیاج وہ پاتے ہیں۔ اکثر اہل سنت نے ثقہ اور قابل اعتماد قرار دیا ہے حدیث لینے کے اعتبار سے،
اور بعض نے ضعیف بھی قرار دیا، لیکن چونکہ مثلا ابن حبان نے الثقات میں لکھا اور بعض دیگر نے مالک اشتر کو ثقہ قرار دیا، عادل قرار دیا، اس لیے اہل سنت مالک اشتر سے حدیث لینے کے معاملے کی حد تک وہ ان کو قابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ اس طرف بھی توجہ رہے کہ اہل سنت کے نزدیک مالک اشتر کا اگر صحابی ہونا ثابت نہیں ہے تو تابعی ہونا ضرور ثابت ہے۔ نمبر 2، چونکہ وہ انتہائی نڈر شجاع انسان تھے، اس وجہ سے ایک اثر اہل سنت علماء میں بھی نظر آتا ہے قبولیت کے اعتبار سے، یعنی متاثر ہیں۔ آج بھی اہل سنت جب پڑھتے ہیں مالک اشتر کو تو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور اس کا اندازہ آپ کو ذہبی کی اس کتاب سے ہو جائے گا، کیونکہ ذہبی اہل سنت میں متشدد علم رجال کے عالم کے شمار کیے جاتے ہیں، یعنی اگر ذہبی کسی کو کہہ دیں یہ ضعیف ہے تو اہل سنت اسے فوراً ضعیف نہیں مانتے، کیونکہ ذہبی حکم لگانے میں علماء رجال اہل سنت علماء جرح و تعدیل کی نظر میں متشدد ہیں۔ کوئی اگر متشدد ہو ایک حکم لگانے میں تو اس کا فوراً حکم قبول نہیں کر لیا جاتا، اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اور مکتب تشیع کی بات آ جائے پھر تو وہ تو لان تان تک بات جاتی ہے۔ انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ شیعوں کا تذکرہ کر کے لان تان کی گنجائش پیدا نہ کی جا سکے، اس لیے متعصب شیعوں کے اعتبار سے متعصب ہیں۔ اگر ایک شخص اور رجال میں اپنے مکتب کے اعتبار سے متشدد ہو اور اسلامی فرقہ جات کے اعتبار سے متعصب ہو، اور اس کی کتب میں اگر کوئی ایسی بات نظر آ جائے کہ جو مثلا مکتب تشیع کی تائید یا مکتب تشیع جس کی عظمت کے قائل ہیں اس کی مدح و ثناء کے اوپر مشتمل ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے مضبوط طریقوں سے اس فرد تک پہنچی ہوگی۔ تو ذہبی اپنے کلام میں بعض ایسے الفاظ بھی لائے ہیں جس سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ مالک اشتر کی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، اور تنقید کی بھی اپنے طور پہ اشارتاً، لیکن اوورآل اگر اس کو پڑھا جائے تو ذہبی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ذہبی مالک اشتر سے ایک حد تک متاثر تھے۔ ذہبی نے کیا لکھا ہے آئیں اس کو دیکھیں۔ تاریخ اسلام میں کچھ مختصر ہے اور چند لائنوں کا اضافہ ہے سیر الاعلام النبلاء میں، اس لیے ہم سیر الاعلام النبلاء سے اس کو پڑھ رہے ہیں، جس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28 اور راوی کا رقم ہے 374 374، یعنی آپ ذہبی کی اس کتاب سیر الاعلام النبلاء کی اگر راویوں کے رقم کو دیکھیں گے، نمبر کو دیکھیں گے تو 374 نمبر پہ جناب مالک اشتر کا آپ کو مل جائے گا تذکرہ کرتے ہوئے آغاز میں ہی لکھتے ہیں ذہبی، ملک العرب، عرب کے بادشاہ، ملک العرب، مالک بن الحارث النخعی، پورا نسب نہیں لکھا، صرف مالک بن حارث تک۔ مالک بن حارث اشتر کے نام سے معروف تھے، لیکن نام کیا تھا؟ مالک بن حارث نخعی، احد الاشراف والابطال المذکورین، کہ عربوں میں جن بڑے بڑے بہادروں کے اور بڑے بڑے با اثر لوگوں کے جو سردار اور رؤساء ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے ایک مالک اشتر بھی ہیں، یعنی بڑے بڑے سردار، ان میں سے ایک سردار مالک اشتر ہیں، اور بڑے بہادر، ابطال کہتے ہیں بطل، بطل کی جمع ہے، بطل ہیرو کو کہتے ہیں، یعنی عربوں کے جو ہیرو ہیں ان ہیرو میں سے ایک مالک اشتر ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعات صحیح سند واقعات آئیں گے کہ یہ بلا وجہ انہوں نے نہیں ذہبی نے لکھا، جنگوں کے اندر مالک اشتر کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا تھا، انشاءاللہ بھی یہ آئے گا۔ مثلا دو تین واقعات کچھ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اہل سنت میں وہ صحیح سند روایت سے آئے ہیں۔ مثلا عبداللہ بن زبیر کا آمنا سامنا ہو گیا، جنگ جمل میں آمنا سامنا ہو گیا عبداللہ بن زبیر، آپ جانتے ہیں زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، لیکن بھانجے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ کے، حضرت عائشہ کی بہن تھی اسما کے بیٹے ہیں، تو اپنے بھانجے کی وجہ سے انہیں بڑی ایک عقیدت اور محبت بھی تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ حامی بھی ہمیشہ رہے ام المومنین کے، بلکہ ام المومنین کو جنگ جمل میں لانے والے عبداللہ بن زبیر ہی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن زبیر سے ٹکراؤ ہوا تو سامنے میدان جنگ میں
دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور مالک نے موقع پاتے ساتھ حملہ کیا۔ پہلے تو بڑا ابھارا عبداللہ بن زبیر نے کہ میں اس طرح سے بہادر ہو کے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا، تمہیں مثلا اس طرح پتہ لگ جائے گا یہ وہ فلاں۔ جب مقابلے کے لیے آ گئے تو اسی کو موقع دیا کہ تم تلوار چلاؤ۔ اس نے تلوار چلائی تو اس کا وار ہی ہلکا سا تھا، تو انہوں نے جب تلوار ماری تو وہ لگی اسے اور وہ زمین پہ گر گیا۔ بہرحال جان بچا کے بھاگنے میں کامیاب عبداللہ بن زبیر ہو گیا، اور جب وہ مقابلے کے لیے نکلا تو ام المومنین نے اسما کو کہا کہ یعنی اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں کہ اپنے بیٹے پہ فاتحہ پڑھ لو۔ تو اس طرح کے کلمات، یعنی یہ وہ وجہ تھی کہ بطل ہونے کی کہ انہیں ہیرو مانا جاتا تھا، کہ صحیح سند روایات میں اہل سنت کے ان کے شجاعت کے واقعات آئے ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر اپنی جان بچا کے وہاں سے فرار کر گئے، کہ ابھی انشاءاللہ تعالی آگے یہ واقعات ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے خلیفہ دوم کے بیٹے عبید اللہ بن عمر کہ کہا جاتا ہے انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ عبید اللہ ابن عمر کے بڑے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم اپنے وقت پہ پڑھیں گے، کہ معاویہ کی فوج میں عبید اللہ ابن عمر تھے، اور جنگ صفین میں آمنا سامنا ہو گیا مالک اشتر سے۔ تھوڑا طویل واقعہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ اسے دیکھیں گے۔ ہوا یہ کہ مالک اشتر نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، تو عبید اللہ ابن عمر آ کے رجس پڑا کرتے تھے، عربوں میں ایک رواج تھا، تو کہا کہ ہمارا ذرا ہم کف بھیجو، میں چھوٹے لوگوں سے جنگیں نہیں کرتا۔ یہ بعض تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے۔ تو دوبارہ سے اس نے آواز لگائی تو یہاں سے مالک اشتر نکل آئے، امام علی علیہ السلام کے لشکر سے اوپر لپیٹ کے مالک اشتر آ گئے۔ تو کہا کہ اپنا چہرہ یا تو دکھاؤ یا اپنے نسب کا تعارف کراؤ، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہمارا ہم کف ہے جس سے میں لڑ رہا ہوں، وَإِلَّا ہم اپنے ہم کف سے لڑتے ہیں، چھوٹے لوگوں سے نہیں لڑتے۔ تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں مالک بن حارث نخعی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اوسان خطا ہو گئے عبید اللہ ابن عمر کے۔ تو اس نے کہا کہ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے واپس جانے دیں آپ۔ تو اس نے کہا کہ عربوں میں تو کوئی جنگ کے لیے آ جائے اور واپس جائے تو بہت بڑی ذلت ہے، تو تم اس ذلت سے گھبراتے نہیں ہو؟ کہتا ہے کہ میرے سامنے دو چیزیں، یا ذلت قبول کروں یا آپ سے لڑائی، تو وہ ذلت قبول ہے۔ تو مالک اشتر نے بھی پھر انہیں جانے دیا۔ بہرحال عبید اللہ ابن عمر پھر اسی جنگ میں مارے گئے۔ اب کہا جاتا ہے 3-4 نام ہیں کہ کس نے مارا، لیکن آمنا سامنا اس طرح سے ہوا۔ تو مالک اشتر کی ایک دھاک اور ہیبت تھی، حتیٰ کہ تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے کہ جب وہ مصر کے لیے نکلے ہیں تو معاویہ نے اعلان کرا دیا کہ اب جس نے اللہ سے دعا مانگنی ہے مانگ لو، ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ اب بچنا۔ یعنی اگر مالک اشتر مصر پہنچ جاتے تو پھر پورا کا پورا شام اور مصر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جاتا، ان کے پاس کوئی اور موقع فراہم نہیں تھا۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ ذہبی نے ابطال میں شمار کیا ہے، بطل یعنی ہیرو تھے عالم اسلام کے۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ حدیثیں، کیونکہ رجال کی کتاب ہے، رجال کی کتاب میں اسی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ حدیث نقل کس سے کی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جن سے حدیث اہل سنت کتب میں اشتر یا اشتر کے نام سے یا مالک بن حارث اشتر کے نام سے جو کہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے خلیفہ دوم سے حدیثیں نقل کی ہیں، خالد بن ولید سے نقل کی ہیں، صرف انہی 2 شخصیات سے حدیثیں آئی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ذہبی، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوک، یرموک کی جنگ جو رومیوں کے خلاف ہوئی تھی، اس میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، جناب مالک اشتر کی، جیسے ہاشم بن عتبہ جن کو لقب مرقال تھا، ہم نے کچھ پڑھا، ان کی آنکھ بھی یرموک میں ضائع ہوئی۔ تو جنگ یرموک ایک بڑی تعجب آور ایک جنگ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے غلبت الروم۔ تو یہ یرموک رومیوں کے خلاف لڑی گئی، خلیفہ دوم کے دور میں لڑی گئی، اور اس لڑائی میں جناب مالک اشتر کی آنکھ ضائع ہوئی۔ البتہ یہ بیان اہل سنت کی تمام کتب رجال میں آیا ہے، اور مکتب تشیع کی ایک بھی کتاب میں نہیں آیا۔ اس طرف توجہ رہے۔
مکتب اہل بیت علیہ السلام کی جتنی کتابیں ہیں، قدیمی کتابیں، متاخر کتابیں، کسی کتاب میں یرموک میں شرکت کا بیان وارد نہیں ہوا، لیکن اہل سنت کی جتنی رجال کی قدیمی کتابیں ہیں اور تاریخ کی جو کتابیں اہل سنت کی ہیں جیسے تبری ہے یا دیگر کتب، ان میں اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ یرموک میں صرف شرکت کا، تبری میں نہیں معلوم ہوا یا نہیں، لیکن تبریہی کے دور کے جو واقعات ہیں، یعنی اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں، اس دور کی قدیمی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ یرموک میں شرکت کی۔ اس طرف توجہ رہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر اصحاب، جن کو آج یعنی فہرست بنائی جائے تو انہیں سر فہرست اصحاب کہا جاتا ہے، وہ جنگ یرموک میں شریک تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کے دور میں، کیونکہ ایران بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا، ان جنگوں کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کا کیا موقف تھا؟ تو یہ انشاءاللہ ابھی آگے نہج البلاغہ ہی کے دامن میں آ رہا ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی جنگ کے موقع پر خلیفہ دوم کو مشورہ بھی دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ انہی جنگوں میں ایران یا یرموک کے، ایران کے خلاف قادسیہ لڑی گئی تھی، قادسیہ میں یا یرموک میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا۔ تو فقیت عینہ یوم الیرموک، یرموک کے موقع پر ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ وکان شہما مطاعا زائرا، زائر کہتے ہیں کہ کوئی برے اخلاق کا مالک ہو، یہ تنقیدی الفاظ ہیں، کیونکہ اچھے الفاظ بیان کر دیے ذہبی نے، تو چونکہ خلیفہ سوم کے خلاف خوب ڈٹ کے نکلے تھے مالک اشتر، ام المومنین کے خلاف لڑے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑے ہیں جناب مالک اشتر، تو اس لیے ان کو لکھا زائرا، یعنی برے اخلاق کے مالک تھے، کیونکہ برداشت نہیں کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کوئی ہو جائے، یہ برداشت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ طلحہ اور زبیر ان کے خلاف بھی برملا طور پہ ہو گئے، اور کئی افراد اس طرح سے ہیں کہ جنہوں نے بیعت توڑی تو ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے۔ مالک اشتر امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل ایک لحظے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو لکھا کہ زائرا، مطاعن جن کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی حاکم تھے۔ الب علی عثمان وقاتلہ، البا یعنی لوگوں کو عثمان کے اوپر چڑھ دوڑے اور لوگوں کو ابھارنے عثمان کے خلاف۔ البا علی کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، خلاف ابھارنا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، وقاتلہ اور جنگ کی ان کے خلاف، یعنی وہ جو فتنہ تھا اور اس میں پھر خلیفہ سوم کے گھر میں داخل ہو گئے تو گھر میں داخل ہونے والے افراد میں شامل تھے۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ یہ بات کہ مالک اشتر ان افراد میں شامل تھے کہ جو گھر میں داخل ہوئے، اس کا بیان بھی ہمارے پاس فقط اور فقط اہل سنت کتب میں آیا ہے۔ مکتب تشیع کی کسی کتاب میں یہ تذکرہ نہیں آیا کہ مالک اشتر بھی گھر میں داخل ہوئے، اس لیے یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ بات تاریخ میں ان کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ آگے لکھتے ہیں وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ، بس یہاں سے ثابت ہوا کہ خلیفہ سوم کے خلاف تمام امور میں آگے تھے اور فصاحت اور بلاغت کمال کی تھی۔ شہد صفین مع علی، امام علی علیہ السلام کے ہمراہ صفین میں انہوں نے شرکت کی، وتمیز یومئذ، اور بہت نمایاں کارکردگی، شجاعت کے گوہر انہوں نے دکھائے۔ وکاد ان یہزم معاویہ، اور قریب تھا کہ مالک جو ہے معاویہ کو شکست دے دیں، قریب تھا۔ فحمل علیہ اصحاب علی لما رأوا مصاحف، تو اصحاب علی جو ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیا، گویا کہ مالک اشتر کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ جب اصحاب امام علی علیہ السلام نے مصاحف یعنی قرآن کو دیکھا، جند الشام علی اسنہ، کہ نیزوں کی نوکوں کے اوپر انہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اور پکار کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ وما امکنہ مخالفت علی، اور مالک اشتر کے پاس امکان ہی موجود نہیں تھا کہ وہ اس موقع پہ امام علی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ کی گردن اڑا دیں،
اس کی عین موقع کے اوپر یہ امکان ان سے ہٹ گیا، کیونکہ بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے، ہماری مکتب تشیع کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا محاصرہ 20,000 افراد کے قریب کر لیا افراد نے۔ جب نیزے پہ اٹھایا تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم لوگ چڑھائی کر دو اوپر، تو انہوں نے کہا کہ قرآن نیچے گریں گے اور قرآن پھر ہمارے پاؤں کے نیچے آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا یہ چال ہے ان کی، تو ان کی چال کے جھانسے میں نہ ہو، وہ قرآن کے تقدس کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، وہ تم لوگوں کی ایک سازش کھیل رہے ہیں، تو پھر بھی نہیں مانے۔ تو امام نے کہا کہ وہ جو تم گناہ شمار کر رہے وہ میرے سر پہ، میں قصوروار ہوں، تم جاؤ اور حملہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گناہ کے اوپر ابھارتے ہو، ہم آپ کی بیعت ہی توڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے 20,000 افراد نے آ کے خیمے کا محاصرہ کیا اور کہا کہ اشتر کو واپس بلائیں۔ تو بندہ بھیجا امام علی علیہ السلام نے، تو مالک اشتر حیران پریشان رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ امام سے کہیں کہ مجھے صرف چند لحظے مہلت دے دیں، میں فتنے کی جڑ کاٹ دوں گا، صرف چند لحظے۔ تو اس نے پھر کہا تو انہوں نے نہیں مانا، کہا کہ جاؤ پہلے میرا پیغام پہنچاؤ، پھر آگے بڑھ گئے۔ وہ آئے ہیں تو کہا کہ مالک اشتر جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے آپ کا حکم۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ نے اس کو ورغلا کے بھیجا ہے کہ میں ان لوگوں سے بات چیت کرتا رہتا ہوں اور جا کے تم معاویہ کا سر اڑا دو۔ تو اگر آپ نہیں رکیں گے اس بندے کو بھیجیں، جب تک مالک اشتر نہیں آئے گا ہم آپ سے یہ تلواریں نہیں ہٹائیں گے۔ انہوں نے تلواریں نکال کے امام پہ گویا کہ تلواریں سونپ دیں۔ تو جب مالک اشتر کو پھر بندے نے آ کے یہ بتایا کہ اگر جان چاہتے ہو امام علی علیہ السلام کی تو پھر واپس آ جاؤ، تو پھر وہاں سے مالک اشتر واپس آئے اور انہیں اس حالت میں پھر زخمی بھی ہونا پڑا اور کئی وار ان کے اوپر ہوئے۔ تو یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ جو تاریخی اہل سنت کتب میں بھی آیا، اہل تشیع کتب میں بھی وارد ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ذہبی کا تھا کہ شام کے لشکروں نے نیزوں کے اوپر چڑھا دیے قرآن، اور یہ جو قرآن نیزوں کے اوپر چڑھائے وہ کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور مخالفت علی علیہ السلام کی فرصت مہیا نہیں تھی کہ مالک مخالفت کر سکیں، یہ ممکن نہیں تھا، فکفا، اس لیے مجبوراً انہیں رکنا پڑا۔ بعد میں اہل سنت کی کتب میں جو مالک اشتر کے حوالے سے باتیں وارد ہوئی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں ذہبی کہ عبداللہ بن سلمہ المرادی نے کہا ہے کہ خلیفہ دوم نے ایک دن مالک اشتر کی طرف دیکھا، فصعد فیہ النظر وصوبہ، کہ ان کی طرف نگاہ کر کے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور پھر کہا ان للمسلمین من ھذا یوما عصیبا، کہ مسلمانوں کے لیے آج کے دن جو ہے یہ مثلا عصب کہتے ہیں کہ صعب بھی اسی سے ہے، یعنی عصب اور صعب قریب لفظ ہیں، کہ ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہو کہ کچھ بہاری یہ آج کا دن موجود ہے۔ بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ دوم جو ہیں انہوں نے مالک اشتر کے بارے میں اپنی نظر بیان کی۔ وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِّن مَوْقِعَةِ صِفِّينَ جَهَّزَ الْأَشْتَرُ وَالِيًا عَلَى دِيَارِ مصر، جب صفین سے واپس پلٹے امام علی علیہ السلام تو مصر کے علاقوں کی طرف مالک اشتر کو والی بنا کے بھیج دیا امام علی علیہ السلام نے۔ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ مَسْمُومًا، اور زہر کے ذریعے سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ فقیلا ان عبدا لعثمان اعرضہ، کہا جاتا ہے کہ خلیفہ سوم کا ایک غلام تھا، وہ آ کے وہاں پہ وہ آیا اور اس نے راتوں رات کوئی زہر وغیرہ بنایا، فسمى لہ عسلا، اور شہد کا ایک پانی بنایا یا شہد میں اسے اس نے مکس کیا اور پھر امام علی یہ مالک اشتر کو دے دیا۔ وکان علی یتبرم بہ لأن صعب المیراث، امام علی علیہ السلام بہت غمگین اور حزین ہوئے مالک اشتر کی اس شہادت کے اوپر، اور جب ان کے پاس امام علی علیہ السلام کے پاس ان کی خبر پہنچی شہادت کی تو فرمایا ان للہ مالک وما مالک، کہ مالک کیا تھے تمہیں کیا اس کا علم ہے نا، کہ وما مالک
جیسے ہے کہ سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں، یہ عربوں میں ایک رواج ہے کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا علم کہ وہ کیا ہی رات ہے۔ وَهَلْ مَوْجُودٌ مِثْلُ ذَلِكَ، کیا کوئی ہے مالک جیسا، لَوْ كَانَ حَدِيدًا لَكَانَ قَيْدًا وَلَوْ كَانَ حَجْرًا لَكَانَ صَلَّدًا عَلَى مِثْلِهِ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِ، کہ یہ انشاءاللہ نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا یہ کلمات کی، اس سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر ذہبی نے یہ نقل کیا ہے سیر الاعلام النبلاء میں، وَسُرَّ بِهَلَاكِهِ عَمْرُ بن عاص، جناب مالک اشتر کی شہادت پہ عمرو بن عاص بہت خوش ہوا اور کہا ان للہ جنودا من عسل، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر خود شہد بھی ہے۔ اور وقیل ان ابن زبیر بارز الاشتر، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اس نے مبارزہ کیا اشتر کے ساتھ، وطالت المحاولہ بینہما، اور دیر تک دونوں میں لڑائی ہوتی رہی، حتی ابن زبیر، یہاں تک کہ ابن زبیر پھر چیخ اٹھا اقتلونی و مالکا، کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو، یہ مالک میرے اوپر چڑھ دھوڑا ہے۔ وقتلوا مالکا معی، یعنی مجھے مالک قتل کرنے لگا، میری مدد کرو، اور آگے بڑھ کے مالک کے خلاف مجھے اس سے نجات دو۔ یہاں پہ ذہبی نے بات کو ختم کیا۔ اس جگہ پہ آئے اب ہم جناب مالک اشتر کے واقعات کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات تو ہمارے پاس زیادہ نہیں آئے، ہم ان کی زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کر کے اسے مطالعہ کرتے ہیں، اور نحو بلاغہ میں بھی اسی اعتبار سے کچھ یہ واقعات وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو ایک ان کا ظاہری طور پہ تعارف تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ نمبر 2، جناب مالک اشتر حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ جنگ یرموک کی کوئی ہمارے پاس تفصیلات شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد نہیں ہوئی، اگر ہم مان لیں کہ جنگ یرموک میں شرکت کی، اگر جنگ یرموک میں شرکت کی تو ان کی ایک آنکھ نہیں تھی، لیکن ایک آنکھ نہ ہونے کا تذکرہ بعد میں نہ تاریخ کتب میں ہے نہ شیعہ کتب میں ہے، لہٰذا اس جگہ پہ ایک اپنے طور پہ قابل اشکال یہ نقطہ بنتا ہے کہ اگر ان کی ایک آنکھ نہیں تھی تو ہاشم بن عتبہ ان کا تو لقب اعور پڑ گیا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک آنکھ نہ ہونے والا، نابینا، ایک آنکھ سے نابینا، لیکن مالک اشتر کا کوئی ایسا لقب موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مالک اشتر کے بارے میں شیعہ کتب میں یرموک کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال خلیفہ دوم کے دور کا ہمارے پاس چونکہ تذکرہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرف منتقل نہیں ہوتے۔ خلیفہ سوم کے چند واقعات موجود ہیں، اس لیے ہم چند واقعات خلیفہ سوم کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں منتقل ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کا دور کا آغاز، وہ یہ چند ہیڈنگز بنتی ہیں، یعنی اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ملاحظہ کریں گے خلیفہ سوم کے دور میں مالک اشتر اور ان کی شخصیت اور حیثیت۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہم دیکھیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں ان کی شخصیت، تو وہاں پہ آئے گا کہ بیعت کا موقع، بیعت کے موقع پہ خاص کردار ادا کیا مالک اشتر نے، یعنی جو شخص بیعت جب عمومی ہو گئی تو بعض ایسے تھے کہ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہے، اور ایک بہت بڑا یہ مسلمانوں کے درمیان مسئلہ بھی ہے، کیونکہ اہل سنت میں یہ اس طرح کی احادیث آئی ہیں کہ خلیفہ کے خلاف جو جماعت سے کٹ جائے تو وہ شخص جو ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یا اسے قتل کر دو، جو بھی جماعت سے کٹ جائے۔ اب جماعت تو مسلمانوں کی ساری امام علی علیہ السلام پہ متفق ہو گئی، اس کے باوجود بعض افراد ہیں کہ جو بیعت کرنے میں یا تردد کا شکار تھے یا آخر تک بیعت نہیں کی، جیسے ام المومنین کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آخری دم تک بیعت نہیں کی، خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر آخری دم تک بیعت نہیں کی، اس طرح اور افراد بھی ہیں کہ آخری دم تک انہوں نے بیعت نہیں کی، اور بعض شک و شبہ کے شکار تھے۔ تو تردد کا جو شکار ہوتا تھا تو مالک اشتر اس کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے اور شدت سے اس کے اوپر آ کے برستے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کا قائل ہو جاتا۔ تو انہی میں سے بعض افراد تھے، جب جنگ جمل ہوئی تو صحابہ کا ایک جو مجموعہ ہے، جیسے ابو دردہ معروف صحابی ہیں، اہل سنت میں ان کا نام بھی بڑا لیا جاتا ہے،
آئے اور کہا کہ دونوں طرف بندے بڑے جلیل القدر ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کریں، تو ہمیں کہیں اور جانے دیں۔ جب صفین میں عمار شہید ہو گئے تو تب اس گروہ نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہے کہ علی حق پر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عالم اسلام کی کیا فضا تھی امام علی علیہ السلام کے دور میں، کہ اس طرح کے افراد، یعنی بعض ایسے تھے جو مسلسل تردد میں تھے کہ بیعت کریں یا نہ کریں، جبکہ اکثریت نے بیعت کر لی ہے۔ مثلا حضرت عائشہ نے بیعت نہیں کی، وہ راتوں رات مکہ کی طرف چلی گئیں۔ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سگے بھائی تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، عبید اللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی۔ اس طرح افراد ہیں، ایک لسٹ بنتی ہے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ بعض سے متردد جیسے طلحہ اور زبیر، بالآخر انہوں نے آ کے بیعت کر لی۔ تو مالک اشتر کا بیعت کے وقت کردار، جب امام علی علیہ السلام کی بیعت ہو رہی تھی تو جناب مالک اشتر نے کیا کردار ادا کیا، اور اسی کردار کی وجہ سے کہتے ہیں بد اخلاق۔ وہ اللہ کوئی بد اخلاقی نہیں تھی، امام علی علیہ السلام کے لیے انتہائی اندر سے وہ محبت کرنے والے اور اپنے آپ کو فدا کرنے والی شخصیت تھی مالک کی۔ نمبر 3، جنگوں میں کردار۔ جنگوں میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، یہ جو موجودہ جنگیں ہیں اس میں بھی اس کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ جناب قاسم سلیمانی خداوند متعال ان کے پر رحمت نازل فرمائے، ان کے اپنے بیانات میں بھی مالک سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ مالک کے جن چیزوں سے متاثر تھے ان میں سے ایک اپنے راہبر کے ساتھ تعلق ہے، کہ امام علی علیہ السلام سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ جذب تھے امام علی علیہ السلام کی شخصیت میں۔ اور یہ جو نکات جناب قاسم سلیمانی بیان کر رہے ہیں ان کا بھی اپنا رہبر معظم سے ایسا ہی گہرا تعلق تھا۔ دوسرا، بہت ناڈر تھے مالک اشتر، جنگ کے اندر مکمل گھس جاتے تھے، مکمل، ایک لہجہ بھی گھبراتے نہیں تھے۔ اور تمام جنگوں میں شہید قاسم سلیمانی کی بھی یہی سیرت تھی، کیونکہ 18 سال کی عمر میں جنگوں میں آگے جناب قاسم سلیمانی، اور جب آئے ہیں تو پہلی جنگ میں ہی ان کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جنگوں کے اندر یہ ہوتا تھا، کیونکہ عراق کے خلاف جنگوں میں اسلحہ عراق کے پاس زیادہ تھا، پوری فوج تھی، ٹرینڈ فوج تھی، تو یہاں پہ ان لوگوں کے پاس کوئی اور سہارا نہیں رہتا تھا کہ بس اب اندر گھس جائیں۔ مثلا خاردار تاریں ہیں، خاردار تاروں پہ 2-3 تو اوپر آ کے شہید ہوں گے، ان کے اوپر پاؤں رکھ کے بقیہ جائیں گے، کیونکہ کاٹنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب جب خاردار کاٹنے والی ہے ہی نہیں تو اس خاردار تار کو کیسے عبور کریں؟ اس کے لیے 1-2 بندے تو قربانی دیں گے، وہ جائیں گے اوپر لیٹ جائیں گے، اور بقیہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے جائیں گے۔ اب جس کے اوپر پاؤں رکھا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں بچنا، لیکن وہ پورا لشکر پھر اس طرح سے آگے نکل جاتا تھا۔ اس طرح سے جنگیں یہ ہوئی ہیں۔ تو اس میں پھر نام لکھواتے تھے کہ جو ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہے۔ تو شہید قاسم سلیمانی 18 سال کی عمر میں ہی واحد وہ جوان تھے کہ وہ خود ایک سردار نے ٹی وی پہ بیان کیا کہ ہمارے پاس جو لسٹ بنتی تھی اس میں کم عمری میں فقط قاسم سلیمانی تھے جنہوں نے نام لکھوایا ہوا تھا، کہ اس سے بچنے کے آنے کا چانس نہیں تھا۔ وہ جو لسٹ بنتی تھی کہ یہ بچ نہیں سکتے۔ مثلا سامنے بچھاڑ ہے آگے گولیوں کی، تو اب گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے کوئی تو جائے گا، اس کے بعد پیچھے والے کو تھوڑی سی فرصت ملے گی، وہ آگے جائے گا، پھر اس کے بعد والا جائے گا۔ تو قاسم سلیمانی انہی میں نام لکھواتے تھے۔ تو اس لیے قلبی طور پہ بہت قوی تھے، جنگوں سے نہیں گھبراتے تھے۔ یا اس طرح کہا کرتے تھے کہ آموڈلی ایران سے بارڈر جو عراق کا ملتا ہے اس سے 100 کلومیٹر آگے کا ایریا ہے عراق کا، تو اس کی وہ ڈاکومنٹری کل پرسوں ہی دکھا رہے تھے کہ کیسے آزاد ہوا، کیونکہ اس کو 3 طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا، چوتھی طرف سے جایا ہی نہیں جا سکتا تھا، جگہ ایسی تھی، پہاڑی سلسلہ تھا۔ تو وہاں پہ 30,000 آبادی تھی اس کی، اور 30,000 آبادی تمام کی تمام ماری جاتی۔ تو وہاں پہ ان کے احسانات کی وجہ سے قاسم سلیمانی کا وہ دن منا رہے تھے، تو ادھر انہوں نے بتایا کہ قاسم سلیمانی نے خود بیان کیا کہ میں ہر جگہ پہ فوجی کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ بہت بڑے کمانڈر تھے، یعنی رینک کے اعتبار سے دیکھیں تو انہیں ایران سے باہر ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ عموماً جو فوجیوں میں رینک بنتے ہیں، بریگیڈیئر ہے، مثلا جرنیل ہے، یا اس سے اوپر
کوئی اور رینک ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ہیڈ تھے سپاہی قدس کے، اور ہیڈ تو جنگوں میں نہیں جاتا، وہ تو پیچھے سے پوری کی پوری فورس کی نگرانی کرتا ہے یا آرڈر جاری کرتا ہے. تو شہید قاسم سلیمانی صف اول پہ جا کے اس فوجی کے ساتھ یا اس مجاہد کے ساتھ لڑتے تھے جو سب سے آگے لڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ اگر میں اس کے ساتھ یہاں پہ نہ لڑوں تو یہ اپنا انگیزہ کھو دے گا. وہ کہے گا کہ سردار تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں آگے بھیج دیتے ہیں. ایک شوقی شہادت بھی تھا، شجاعت بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ حق کے اوپر وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے تھے. تو وہ مالک اشتر کی زندگی میں ضم تھے، گم تھے. کوئی مدرسہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا شہید قاسم سلیمانی نے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی تقاریر سنیں، انہیں مالک اشتر کے بارے میں جو امام علی علیہ السلام نے کلمات کہے ہیں وہ سب عربی میں یاد تھے. یعنی یہ جو میں نے ابھی بیان کیا جملے، یہ بھی انہوں نے اپنی تقریروں میں بیان کیے ہیں. اسی طرح سے دیگر جو امام علی علیہ السلام نے اتنا دقت سے انہوں نے مالک اشتر کو پڑھا اور مالک اشتر سے متاثر تھے. تو یہ ہمارے پاس جنگوں کا جو مورد ہے، جنگوں کا مورد بہت اہم ہے. مالک اشتر کی شخصیت سب سے زیادہ جو نمایاں ہوئی ہے وہ جنگوں کے اس میں ہے. تیسری چیز کہ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. تیسرا نقطہ جس میں ہم مالک اشتر کی شخصیت کا جائزہ لیں گے وہ سیاسی بصیرت کے اعتبار سے ہے. جیسے میں نے آپ کو نکات لکھوا ہے، اس میں بصیرت سے مراد خالی دینی امور کا جاننا نہیں ہے، سیاسی بصیرت ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آج کے دور میں ہمیں سب سے بڑی جو مشکلات پیش آتی ہیں بالعموم، وہ مشکلات اس جگہ پہ انہی طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سیاسی بصیرت نہیں پائی جاتی. جیسے امام علی علیہ السلام کے دور میں جنگجوؤں کی کمی نہیں تھی. بس آج بھی جنگجو بہت مل جائیں گے. آپ تھوڑا سا فرصت پیدا کریں، آپ کو تمام کے تمام علاقوں سے جنگجو نظر آ جائیں گے. ایک عام ذہن سمجھتا ہے کہ یار میں کلاشنکوف پکڑوں اور خوب گولیاں چلاؤں اور خوب بندے ماروں تو یہ خوب شجاعت ہے اور یہ صحیح بصیرت ہے. جنگجو تو آج بھی کم نہیں ہیں. آج بھی اگر تھوڑی سی فرصت ملے تو وہ ایک لمبی قطار جنگجوؤں کی بن جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اوپر زحمت اور بصیرت پیدا کر کے دین کو نشر کرنے والا، دین میں قوت کو پیدا کرنا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہید قاسم سلیمانی، ان کی شہرت امام خمینی کے بعد ایران میں امام خمینی اور رہبر کے بعد تیسری بڑی شخصیت ہیں کہ کوئی بھی ان کے قد کی شخصیت شہرت کے اعتبار سے نہیں ہے. اور ایران کی تاریخ میں امام خمینی کے بعد سب سے بڑا جنازہ ہے شہید قاسم سلیمانی کا، اور انٹرنیشنل طور پہ امام خمینی سے بھی بڑا جنازہ ان کا بنتا ہے. کسی اور کو یہ موقع فرصت مہیا نہیں ہوئی. لیکن تواضع کے اعتبار سے دیکھیں، انہوں نے نہ کبھی اپنے نام کے کوئی ویب سائٹ بنائی، نہ اپنے نام کا کوئی وہ یوٹیوب چینل چلاتے تھے، نہ اپنے نام کی پبلسٹی کرتے تھے، تصویریں نہیں کھنچواتے تھے، لوگوں کے درمیان تصویریں نہیں کھنچواتے تھے، انٹرویو آگے بڑھ کے نہیں دیتے تھے جیسے سینہ چوڑا کر کے ہمارے پاس چلے جاتے ہیں. یعنی یہ اخلاص ہے. مالک اشتر کی بھی خوبیاں تھیں کہ جنگوں میں اخلاص پایا جاتا تھا. اس لیے انہوں نے اس اخلاص، کیونکہ بیجا اپنی پبلسٹی کرنا، بیجا اپنی تصویریں نشر کرنا، بیجا اپنے نام کو ہر طرف نشر کرنا، تو بندہ پہچانا جاتا ہے. بالخصوص جو ابتدا میں اس چیز کا شکار ہو جائے، وہ آگے کر کے کیا جائے گا. اس لیے یہاں پہ قاسم سلیمانی کے اندر بصیرت جس شخصیت نے پیدا کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالک اشتر سے بہت بڑے پیمانے پہ متاثر تھے. جناب مالک اشتر بھی وحدت لشکر کو ساری اہمیت دیتے تھے. نہ کہ اپنا چھوٹا سا لشکر الگ سے نکال لیا، نہ کہ اپنی ایک اور دکان کھول لی، نہ کہ اپنا ایک اور الگ سے نام لے آئے. یعنی اس جگہ پہ وہ وحدت کو، ایک ہونے کو، ایک مرکز بنانے کو، اس کو اہمیت دیتے تھے. یہ سیاسی بصیرتوں میں آتا ہے کہ انشاءاللہ سیاسی بصیرت کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو الجزیرہ علاقے کا والی بنایا. کیونکہ ہم سیاست کے رخ سے چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں سیاست ہی کی جانب سے پہلے جائزہ لینا چاہیے. اور ہم ان واقعات میں سیاست کے تناظر میں ہی انشاءاللہ تعالی ان دو مرحلوں کو دیکھیں گے، یعنی خلیفہ سوم کا دور اور بیعت جو کی امام علی علیہ السلام کے دور میں، اس کے واقعات اور جنگوں کے واقعات. ان تین نکات کو اس چوتھے نقطے کے ذیل میں ہی دیکھیں گے. الجزیرہ علاقہ
آج کے دور میں اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو آدھا عراق آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً، اگر آدھا نہ کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 40% حصہ اس دور میں اس علاقے کا نام تھا الجزیرہ۔ آج کے جو بڑے بڑے علاقے ہیں جیسے الموصل ہے، انبار ہے، ہیت ہے، یہ سارے علاقے الجزیرہ کے ماتحت آتے تھے۔ شام کا جو بارڈر ہے، شام مثلا یہ آپ سمجھے کہ یہ شام کا ایریا ہے، شام کے اس ایریے میں یہاں سے اس جگہ سے امام علی علیہ السلام کے علاقے شروع ہو جاتے تھے۔ شام کے بالکل اس کے مد مقابل اس طرف مصر ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کے علاقوں کے درمیان جب تک مصر دشمنوں نے فتح نہیں کیا تھا تب تک شام جو ہے وہ سینڈوچ کی مانند، سینڈوچ کے اندر ہوتی ہے نا جیسے کوئی چیزیں، تو اس طرح سے تھا شام، اس لیے وہ مصر سے بھی گھبراتا تھا، امام علی علیہ السلام کے جگہوں سے بھی گھبراتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام کے جو والی مصر آتے تھے ان میں اگر مالک اشتر ادھر پہنچ جاتے تو بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن یہاں پہ ایک اور اہم چیز بھی تھی کہ شام کے سارے حملے تھے امام علی علیہ السلام کے علاقوں پہ، اور شام کے ساتھ جو بارڈر ایریا بنتے تھے اس میں سب سے بڑا بارڈر ایریا وہ الجزیرہ کے علاقوں کے ساتھ ملتا تھا۔ الجزیرہ ایک آج کے دور کے کئی بڑے بڑے شہروں کو اور عراق کے صوبوں کو شامل ہے۔ اس دور میں جو بڑے بڑے نام تھے وہ نصیبین تھا، ہیت تھا اور انبار تھا، اور آج کے دور کا موصل، ہیت، انبار، نصیبین، یہ سارا کا سارا علاقہ اس دور میں کیا کہلاتا تھا؟ الجزیرہ۔ اور انہی علاقوں کے ساتھ طولانیت میں، چوڑائی میں نہیں ہے یہ، طولانیت میں شام کا بارڈر ہے، اس لیے کسی بھی علاقے سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے سب سے یہ حساس ترین علاقہ امام کی نظر میں تھا، لہٰذا الجزیرہ کی تولیت امام نے روز اول ہی سے امام مالک اشتر کو دے دی، روز اول سے۔ اور یہ وہ سبب تھے کہ جب تک مالک اشتر رہے ہیں غارات نہیں ہو پائیں، جب تک مالک اشتر رہے، اور جب مالک اشتر شہید ہو گئے تو غارات کا چیپٹر ہی 37 ہجری کے بعد شروع ہوا ہے، جو ہم نے جناب کمیل کا پھر پڑھا اور دیگر جو ہم نے بقیہ پڑھے، وہ ساری کی ساری غارات کب ہوئی ہیں؟ شہادت مالک اشتر کے بعد۔ لہٰذا الجزیرہ کے علاقے پہ اس طرح کمال کی سیاست جناب مالک اشتر نے کی کہ دشمن کو ایک لحظہ سازش کی، کامیاب سازش کا موقع میسر نہیں آ سکا۔ اسی مالک اشتر کی اسی حیثیت کو مصر میں منتقل کیا، اور سوچا امام علی علیہ السلام کا پلان یہ تھا، تدبیر یہ تھی کہ شام کے قریبی علاقوں پہ میں خود لشکر لے کے آؤں گا اور مصر میں مالک اشتر کو بھیج دوں گا۔ اور یہ بات دشمن کے لیے بھی عیاں تھی کہ اگلا تو یہی کام کرنا ہے، کیونکہ مالک اشتر کا جب متبادل موجود نہیں ہے تو امیر المومنین علیہ السلام خود پہنچ جائیں گے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا تو مقابلہ ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے معاویہ نے یہ کہا کہ اب فاتحہ پڑھ لو، اب تو خیر نہیں ہے کوئی۔ تو یہ ہمارے پاس مالک اشتر کا ایک تعارف تھا ان کی زندگی کا، کہ اس میں آپ نے جنگوں کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے دیکھا۔ ہم تیزی سے ایک مکتوب کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ نہج البلاغہ سے ہمارا تعلق برقرار رہے۔ یہ مکتوب نمبر 13 ہے، اور اس میں جب مالک اشتر کو حکومت دی، مالک اشتر کو لشکروں کے اندر بھیجا تو لشکروں میں ان کو امیر بنایا۔ فوج کے 2 سردار تھے اور ان کے ماتحت لشکر تھے، تو ان دونوں سرداروں کے اوپر کس کو سردار بنایا؟ مالک اشتر کو۔ تو اس کا بیان ہے کہ اِلیٰ امیرین من امراء جیشہ، امام علی علیہ السلام کی فوج کے جو سرداران تھے ان سرداروں کو امام نے، سرداروں میں سے 2 سرداروں کی طرف خط لکھا، اور لکھا کہ وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا، کہ تم دونوں کے اوپر اور جو جو تمہارے ماتحت ہے، اور جو جو تمہارے ماتحت لشکر ہے، ان سب کے اوپر میں مالک اشتر کو امیر قرار دیتا ہوں۔ مالک بن حارث اشتر، مالک حارث اشتر کو میں تم دونوں پر اور تمہارے ماتحت جو جو کچھ ہے اس کے اوپر امیر قرار دیتا ہوں۔ اب یہاں سے اوصاف دیکھیں، وجہ کیا ہے، اور حکم دیا فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِيعَا، مالک اشتر کی بات کو بھی غور سے سنو اور تم دونوں اس کی اطاعت کرو۔ وَجَعَلَاهُ دِرْعًا وَمَجِنًّا، اور انہیں اپنے لیے ذرہ اور ڈھال سمجھو، یعنی زرع
ذرا اور ڈھال سمجھو، یعنی مالک اشتر تمہارے لیے ڈھال ہیں، تمہاری حفاظت کریں گے، ان سے تم کوئی حاسدانہ رویہ نہ اختیار کرنا کہ ہمارے اوپر ایک بندے کو لے آیا یا ہم پہ اعتبار نہیں تھا، اس طرح کی باتیں نہ سوچو، بلکہ مالک اشتر سے مقابلہ کرنے کی بجائے اسے اپنا ڈھال سمجھو۔ اب اوصاف دیکھیں، یہ جو اوصاف امام ادھر ذکر کر رہے ہیں یہ شاید ہی امام کی زبان سے کسی شخصیت کے لیے ادا ہوئے ہوں۔ فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، کیونکہ مالک ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لغزش کا جہاں پہ تھوڑا سا بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ مِمَّن لَا يَخَافُ وَهْنُهُ، کیونکہ مالک کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن سے کمزوری کا خوف نہیں ہے، وَلَا سَقْطَتُهُ، اور نہ ہی ان کے لغزش کا، سقطہ ہوتا ہے گرنا پھسلنا، نہ کمزوری دکھانے کا خوف ہے اور نہ ان کے پھسلنے کا خوف ہے، کیونکہ بعض افراد ہیں وہ معاویہ انہیں خرید لیتا تھا یا جنگوں میں جب آئے تو ڈر کے بھاگ گئے، نہ خوف ہے کمزوری کا اور نہ لغزش کا خطرہ ہے۔ وَلَا بُطْءُهُ عَمَّ الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ، اور جہاں پہ تیزی دکھانے میں ہوش مندی ہے وہاں پہ سستی سے کام نہیں لیتے۔ وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبَطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ، اور جس جگہ کے اوپر تیزی نہیں دکھانی چاہیے وہاں پر وہ سستی سے کام لیتے ہیں، تیزی وہاں پہ نہیں دکھاتے۔ آپ نے اوصاف دیکھیں کہ خوف نہیں ہے ان میں، کس چیز کا خوف؟ کمزوری نہیں دکھائیں گے، یعنی لالچ نہیں آئے گا، حریص نہیں ہے۔ نمبر 2، لغزش نہیں دکھائیں گے، انہیں کوئی پھسلا نہیں سکتا باتوں سے، انہیں رشوتیں دے کے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ 2 اہم صفت ہیں، یعنی خوف کا شکار نہیں ہے، کمزوری نہیں دکھائیں گے، امام علی علیہ السلام نے جیسا کہا ویسے ہی کریں گے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ بہترین ترجمہ اس جگہ بھی مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ ان کا ترجمہ ہی آپ دیکھیں تو وہ بہترین ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لغزش کا، اور جہاں جلدی کرنا تقاضۂ ہوش مندی ہو، جہاں جلدی تیزی دکھانا تقاضۂ ہوش مندی ہو وہاں سستی کا، اور جہاں ڈھیل دینا مناسب ہو، ڈھیل دینا چھوڑ دینا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ یہی اہم ترین چیزیں ہیں جو آج بھی شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں۔ جہاں پہ ڈھیل دینا عقل مندی ہے وہاں پہ ڈھیل دیتے ہیں، وہاں پہ تیزی نہیں دکھاتے، اور جس جگہ پہ تیزی دکھانا ہوش مندی ہے اس جگہ پہ سستی نہیں دکھائیں گے۔ اور یہ مصر کے لیے ایسا ہی فرد چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو مالک کہیں فوراً اس پر عمل کرو، کوئی اپنے ذہن میں باتیں نہ سوچو، اس لیے مالک کے ہاتھ بھی پھر لشکر والے بڑے طریقے سے آ جاتے تھے۔ تو یہ آپ نے بیان سنا، اور وہ بیان اس کا میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں۔ نہج البلاغہ کے اختتام پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام وارد ہوا ہے جناب مالک اشتر کے بارے میں کہ یہ 443 نمبر ہے، کہ جب شہادت کی خبر ملی تو فرمایا کہ مالک، اور مالک کیا شخص تھا، مالک وما مالک، ذہبی نے بھی اسے نقل کیا کہ مالک اور مالک کیا شخص تھا، واللہ قسم بخدا، لو کان جبلا، اگر وہ پہاڑ ہوتا، لکان فندن، تو ایک عظیم کوہ بلند ہوتا، ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں K2 ہے، مون ایورسٹ ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ ہوتا تو تب بھی بہت بلند ہوتا، ولو کان حجرا لکان صلدا، اور اگر وہ پتھر ہوتے تو بڑا قیمتی پتھر ہوتے جس کی بہت بڑی قیمت لگتی ہے، لا یرتقیہ الخافر، کہ وہ بلند پہاڑ کہ جس کی بلندیوں تک کوئی اڑنے والا پرندہ یعنی گھوڑوں کے سم نہیں پہنچ سکتے، کہ وہ بلند ترین پہاڑ ہے کہ ادھر چڑھنے والا چڑھ نہیں سکتا، ولا یوفی علیہ الطائر، اور بلندی تک پرواز کرنے والا پرندہ وہ پر نہیں مار سکتا، یعنی ہر وہ فرد جو اس مقابلے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہے وہ مالک کو اپنے آپ سے آگے ہی پاتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔